الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوسرا سبق جو ہے اس میں سب سے پہلے علم حدیث کی وجہ تسمیہ کہ علم حدیث کو علم حدیث کیوں کہا جاتا ہے۔ تو لفظ حدیث جو ہے یہ قدیم کی ضد ہے، تو علم حدیث کو علم حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کی نسبت حدیث ہے، چونکہ کلام اللہ قدیم ہے قرآن مجید، اور یہ اس کی لحاظ سے اس کے مقابلے میں حدیث ہے۔ اس بنیاد پر علم حدیث کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کا معنی ہے قول، تو علم حدیث کے اندر تین چیزیں ہیں: قول، فعل اور تقریر۔ تو یہ ہے تسمیۃ الشیء باسم جزئہ الاعظم، کہ کسی شے کا اس کے اجزاء میں سے ایک بڑے جز کے ساتھ نام رکھ دینا۔ چونکہ حدیث شریف کی جو مجموعی اقسام ہیں ان میں سے زیادہ احادیث جو ہیں ان کا تعلق قول کے ساتھ ہے۔ اور تیسری وجہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کا اظہار قول، فعل اور تقریر کے لحاظ سے کیا۔ باقی یہ جو تمہید بخاری ہے اس کے مجموعی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کے ساتھ ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق صحیح بخاری شریف کے ساتھ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لحاظ سے جس طرح کہ آپ کے پاس وہ سیر و اعلام النبلاء کی موجود ہے فوٹو کاپی، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے آج کے سبق میں یعنی جو چند واقعات ہیں ان میں سے صفحہ نمبر 284 پر
نجم بن فضیل یہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کأنہ یمشی، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ومحمد بن اسماعیل یمشی خلفہ، اور امام بخاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ فَكُلَّمَا رَفَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدَمَهُ، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے تھے، وَعَدَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَدَمَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي رَفَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدَمَهُ، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا قدم اسی جگہ رکھ رہے تھے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھا رہے تھے۔ تو اس سے بھی اس خواب سے جو کہ نجم بن فضیل نے جس کا ذکر کیا، یہی ماخوذ ہے کہ امام بخاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے، حضرت امام بخاری ان کی حفاظت میں بعد میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ 285 صفحے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ کے لحاظ سے ذکر ہے۔ جس وقت امام بخاری جو ہیں وہ بصرہ میں تشریف لے گئے، یہ 285 کے آخر میں ہے، یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے ہم عصر اور کلاس فیلو حاشد بن اسماعیل انہوں نے بیان کی کہ امام بخاری یختلف معنا الی مشائخ البصرہ، ہمارے ساتھ مشائخ بصرہ کی بارگاہوں کے اندر آتے جاتے تھے، یعنی جو ان کی علمی مجالس تھیں، مشائخ بصرہ کی جو علمی حلقے تھے ان کے، تو کلاس میں جاتے تھے، فلا یکتبو، تو باقی تو لکھتے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نہیں لکھتے تھے۔ حتی اتا علی ذالک ایام، یہاں تک کہ اس طرح کئی دن گزر گئے کہ دوسرے تو لکھتے تھے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نہیں لکھتے تھے۔ فَكُنَّا نَقُولُ لَهُ، تو ہم کہتے تھے امام بخاری کو، حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں، ہم خیر خواہی کے نقطہ نظر سے کہتے تھے، اِنَّكَ تَخْتَلِفُ مَعَنَا، کہ تم ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے آتے ہو پھر جاتے ہو، وَلَا تَكْتُبُ، اور کچھ بھی نہیں لکھتے تم، فَمَا تَصْنَعُ، تو پھر تم کیا کرتے ہو، یعنی تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو کہ باقی جو ہیں وہ تو لکھتے ہیں اور تم کچھ لکھتے نہیں ہو۔ تو ہم مسلسل جب ان کو کہتے تھے تو ایسے ہی یعنی 16 دن وہاں پر مختلف مشائخ کی علمی مجالس میں پڑھتے پڑھتے ہمیں
گزر چکے تھے۔ تو جب ہم نے اصرار کیا کہ تم بھی لکھا کرو تو 16 دن کے بعد آپ نے فرمایا انکما قد اکثرتما علیہ والحتما، کہ تم دونوں نے، حاشد بن اسماعیل اور ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے انہیں کہا کہ تم دونوں نے مجھ پر بہت رد کیا، اتنے دنوں میں مجھ پہ تنقید کی، اور پھر تم نے بڑا اصرار کیا، الحتما، کہ تم نے اصرار کیا کہ میں بھی لکھا کروں، اور تم سمجھتے ہو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَأَعْرِضَا عَلَيَّ مَا كَتَبْتُمَا، تو تم نے 16 دنوں کے اندر جو لکھا ہے وہ میرے سامنے پیش کرو۔ 16 دن کے اندر جتنا رجسٹر جتنے تم نے لکھے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو۔ فَأَخْرَجْنَا إِلَيْهِ مَا كَانَ عِنْدَنَا، تو جو ہم نے لکھا تھا ہم نے وہ اپنے سامنے رکھا۔ تو سب جب گنی حدیثیں جو 16 دن میں لکھی تھیں تو وہ 15,000 حدیثیں تھیں، 15,000 حدیث، اتنی روزانہ وہ پڑھتے تھے کہ 16 دنوں کے اندر 15,000 حدیثیں لکھ چکے تھے باقی ساتھی اپنے رجسٹروں میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ تم اپنا رجسٹر سامنے رکھو، پہلے دن سے جو پہلی حدیث لکھی تھی اس سے لے کر میں تمہیں زبانی سناتا ہوں۔ فَقَرَأَهَا كُلَّهَا عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک 15,000 حدیثیں ساری زبانی سنا دی۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں حتیٰ جعلنا نحکم کتبنا من حفظہ، یہاں تک کہ ایسی نوبت بھی آئی کہ ہمارے لکھے ہوئے میں تو غلطی تھی لیکن امام بخاری کے حفظ میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ حتیٰ فجعلنا نحکم، ہم صحیح کر رہے تھے، کتبنا، اپنی کتب کو، یعنی جو ہم نے لکھا ہوا تھا اس کو ہم صحیح کر رہے تھے، من حفظ ہی، ان کے حفظ کی وجہ سے، کہ وہ جو زبانی بتا رہے تھے اس میں غلطی نہیں تھی، ہمارے لکھے ہوئے میں بعض جگہ پہ غلطی تھی۔ ثم قال، تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی 15,000 سنا کے آپ نے فرمایا اترون انی اختلف حدرا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فضول آتا ہوں یہاں پر؟ یعنی تمہارا جو گمان تھا وہ غلط ہے کہ اگر میں لکھتا نہیں تو میں وقت ضائع کر رہا ہوں، میں علم حاصل نہیں کر رہا، تو میں تو تم تو صرف لکھنے تک رہتے ہو، میں ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہا ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اختلف حدرا و اضیع ایامی، کہ میں اپنے وقت کو، دنوں کو ضائع کر رہا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی استفہام انکاری ہے۔ فعرفنا انہ لا یتقدمہ احد، تو یہ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں اس دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا، یعنی یہ اللہ نے اس عہد میں ان کو یہ برکت عطا فرمائی ہے اور یہ قوت حافظہ دی ہے۔ تو آپ حضرات میں سے بھی کچھ نہیں لکھ رہے، کچھ لکھ رہے ہیں، تو شاید جو نہیں لکھ رہے کہ زیادہ قوت حافظہ پر سارا زبانی سنائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی صفحے پر 286 صفحے پہ لکھا ہے، وہ بات تھی بصرہ کی جو عراق کا شہر ہے، تو یہ اگلی بات ہے بغداد شریف کی۔ اس میں یہ ہے کہ
ابو احمد عبداللہ بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے متعدد مشائخ سے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری جس وقت بغداد شریف میں آئے تو فسمع بہ اصحاب الحدیث، تو اصحاب الحدیث کو یہ پتہ چلا کہ وقت کے بہت بڑے امام جو مشہور ہیں وہ بغداد شریف میں آئے ہیں۔ اصحاب الحدیث سے مراد ہے علم حدیث کے جو ماہرین تھے، اسپیشلسٹ، یہ لوگ، کیونکہ یعنی اس سے مراد یہ موجودہ زمانے میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ نہیں، چونکہ یہ تو ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو پرانے عرف میں اہل حدیث یا اصحاب الحدیث ان کو کہا جاتا تھا کہ جو کہ حدیث کے شعبہ کے، حدیث کے علم کے ماہر ہوں، بہت سال پڑھا ہو، بہت سال پڑھایا ہو۔ تو یعنی موجودہ زمانے میں جو عوامی جاہل لوگوں پر محض ایک غلط عقیدے کی بنیاد پر اہل حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے کہ اصل میں جس طرح کہ اہل تفسیر ایک بہت بڑے ماہر کو کہا جاتا ہے جو تفسیر کے علم میں مہارت حاصل کر چکا ہو، تو ایسے ہی حدیث کے علم میں جو ماہر ہو اس کو علمی منصب ہے، یہ اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب الحدیث جو ہیں انہیں پتہ چلا تو فاجتمعوا، انہوں نے آپس میں اجلاس کیا، یعنی یہ چونکہ نو وارد تھے بغداد شریف میں، تو بغداد شریف پہلے بھی یعنی اسلامی دنیا کے حجاز مقدس کے بعد جو اہم مرکز ہیں علم و حکمت کے، ان میں بغداد شریف ہے، تو پہلے بھی وہاں بہت زیادہ مشائخ، شیوخ الحدیث، مدرسین موجود تھے۔ تو انہوں نے آپس میں ایک اجلاس کیا کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں، تو یہ نئے نئے آ رہے ہیں، تو ان کا علمی مرتبہ جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے، پھر ان کو ماننا چاہیے۔ تو اس اجلاس میں انہوں نے 100 حدیثیں منتخب کیں کہ ان 100 حدیثوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا ہے۔ فقالبوا متونہا و اسانیدہا، تو 100 احادیث جو تھیں ان کے اندر تبدیلی کی، ان تبدیلی کی سند اور متن کے لحاظ سے، کہ ایک حدیث کی سند دوسرے کے ساتھ لگا دی، دوسری کی سند پہلے متن کے ساتھ لگا دی، اس طرح 100 کی 100 احادیث جو ہیں ان کی سندیں بدل دیں۔ تو وہاں اس اجلاس میں جو موجود تھے محدثین 10 حدیثیں ان کے ذمے لگا دیں کہ 10 تم نے پوچھنی ہے، 10 تم نے پوچھنی ہے، اس طرح 100 احادیث جو ہیں وہ امام بخاری سے سوال کرنا ہے۔ تو پھر مجمع عام جب لگا اور یہ تھا کہ بغداد شریف کے علماء جو ہیں وہ امام بخاری سے ان کی ملاقات ہے اور وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اجتماع عام کے اندر یہ ان میں سے ایک بندہ اٹھا، یعنی ایک محدث 10 میں سے جن کے پاس 10 حدیثیں تھیں، ایک اٹھا اور اس نے کہا کہ امام بخاری سے میں آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی 10 حدیثیں پیش کیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پیش کی تو امام بخاری نے کہا لا اعرفہ، اس نے دوسری پیش کی، آپ نے فرمایا لا اعرفہ، تیسری پیش کی، آپ نے فرمایا لا اعرفہ، یہاں تک کہ اس محدث نے 10 کی 10 حدیثیں پیش کر دیں، تو امام بخاری کا یہی جواب تھا لا اعرفہ۔ جب ان کی ختم ہو گئیں تو دوسرے محدث کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی
حدیثیں پیش کیں، پہلی، دوسری، تیسری، 10 کی 10 پیش کیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہی تھا، لا اعرفہ۔ لوگ جو ہیں جو یعنی اس استقبالیہ تقریب میں دور دراز سے آئے ہوئے تھے امام بخاری کا دیدار کرنے کے لیے، تو سارے عوام بھی، فقہا بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے بڑے تعجب کے ساتھ کہ یہ اچھے امام ہیں کہ ان کو لا اعرفہ کے سوا کچھ آتے ہی نہیں ہے، کہ جو بھی پوچھتا ہے جو حدیث یہ کہتے ہیں لا اعرفہ، اور کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ جو بعض لوگ تھے رمز شناس، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی خاص بات ہے جس وجہ سے امام بخاری یہ جواب دے رہے ہیں، یعنی یہ جواب عدم علم کی بنیاد پہ نہیں ہے، لیکن عوام یہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری کو آتا جاتا کچھ نہیں، اس لیے جو ہے وہ معاذ اللہ لا اعرفہ سے جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ جو 10 محدث تھے انہوں نے 10 کر کے 100 حدیثیں پوچھ لیں امام بخاری سے، جن کی سندیں انہوں نے بدلی ہوئی تھیں، اور امام بخاری لا اعرفہ کہہ رہے تھے۔ جب امام بخاری نے دیکھ لیا کہ یہ سب جو سوالات انہوں نے کرنے تھے انہوں نے کر لیے ہیں، فلما علم انہم قد فارغوا، کہ یہ سوال کر کے فارغ ہو گئے ہیں، تو التفت الی الاول منہم، ان میں سے جو پہلے محدث تھے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت یہ تھی کہ آپ نے یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھی کہ پہلے کس نے 10 حدیثیں پوچھیں، اور ان 10 میں سے پہلی کون سی تھی، دوسرے نمبر پہ کس نے پوچھیں، اور اس نے کون سی 10 پوچھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التفت الی الاول منہم، ان میں سے جو پہلے محدث تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اما حدیثک الاولانی کذا والثالث کذا الی العشرہ، آپ نے جو پہلی حدیث تم نے پڑھی اس کی سند یہ ہے، جو دوسری پڑھی اس کی یہ سند ہے، جو تیسری پڑھی اس کے ساتھ جو تم نے سند پڑھی وہ درست نہیں، اس کی سند یہ ہے۔ تو اس طرح کر کے امام بخاری نے مجمع عام میں پڑھی، ایک کی جب ختم ہو گئی تو پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی تو اس کی تم نے یہ سند پڑھی، تو یہ اس کی سند نہیں ہے، اس کی سند یہ ہے، اور یہ سند ایک دوسری حدیث کی ہے۔ تو اس طرح کر کے مجمع عام میں ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حافظہ کی قوت سے ان اسناد کو صحیح کیا، یعنی ہر متن کی جو صحیح سند سی آپس میں وہ اٹیچ کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ فرد کل متن الی اسنادہ، ہر متن کی جو سند تھی آپ نے اس طرف اس سند کو متن کو لوٹایا، یعنی جو انہوں نے بیٹھ کے تبدیلی کی تھی امتحان لینے کے لیے آپ نے وہ تبدیلی ختم کی اور اصل سند جو ہے وہ ہر متن کے ساتھ لگائی۔ فَأَقَرَّ لَهُ النَّاسُ بِالْحِفْظِ، تو یہ دیکھ کر پھر تمام لوگ قائل ہو گئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظہ کے، کہ آپ واقعی ہی بہت تیز قوت حافظہ رکھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 286 پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے امام ذہبی نے یہ لکھا ہے۔ ایسے ہی اس میں 278 صفحے پر آپ کے حافظہ کی وہ بات ہے جو پہلے پڑھائی جا چکی ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی
آپ سے محمد بن ابی حاتم نے پوچھا، یہ دوسری لائن سے جو شروع ہو رہا ہے، قلت لابی عبداللہ کیف کان بدء امرک، کہ تمہارا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ مجھے حدیث یاد کرنے کا شوق اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا، الہام مجھے کیا گیا حفظ حدیث کا، ابھی میری عمر کتاب کے اندر تھی، یعنی کاتب کی جمع ہے کتاب، تو یہ موجودہ جو سلیبس ہیں سکول وغیرہ کے یہ تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ نصاب تو ایک ہی تھا، لیکن پہلے چھوٹے بچوں کو کتابت سکھائی جاتی تھی، پرائمری کا ان کا یہ تھا نصاب۔ تو انا فی الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی سب سے پہلے جو مرحلہ تھا کتابت سیکھنے کا، اسی زمانے میں لکھنے کی جب میں تعلیم لے رہا تھا، لکھائی سیکھ رہا تھا، تو اسی زمانے میں مجھے شوق ہوا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ تو انہوں نے پوچھا کم کان سنوں کا، اس وقت تمہاری عمر کیا تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری عمر 10 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فجعلت اختلف الی الداخلی، داخلی یہ ایک امام ہے، داخلی اور ان کے علاوہ جو ائمہ ہیں، میں پھر ان کے مجلس حدیث کے اندر جو ہے وہ جاتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا۔ فقال یوما فیما کان یقرأ للناس، تو ایک دن امام داخلی اپنے حلقہ میں پڑھا رہے تھے، تو آپ نے ایک سند پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، ابی الزبیر اصل میں ابو زبیر، تو ان کی وجہ سے پھر ہے ابی الزبیر، کہ سفیان نے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابو زبیر سے، اور ابو زبیر نے روایت کیا ہے ابراہیم سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اتنی مہارت آپ کو اس عمر میں ہی تھی کہ آپ نے رد کیا، فرما ان ابا الزبیر لم یرو عن ابراہیم، کہ ابو زبیر نے تو کوئی روایت ابراہیم سے کی ہی نہیں، ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی، تو پھر آپ کس طرح یہ سند بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں فن طہرانی، تو مجھے جھڑک دیا امام داخلی نے، یعنی اسی پس منظر میں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اسے کیا پتہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ سند صحیح نہیں۔ فن طہرانی فقلت له ارجع الى الاصل، تو میں نے ان کو کہا کہ اصل کی طرف رجوع کرو، یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ کا ذخیرہ، آپ کے رجسٹر وغیرہ، ادھر جو ہیں وہ رجوع کریں۔ فداخلہ، تو آپ جہاں پڑھا رہے تھے وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر یعنی حجرے میں تشریف لے گئے، ثم خرج، پھر باہر آئے، فقال علی کیف ہوا یا غلام، تو آپ نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ اے بچے، کیف ہوا یا غلام، آپ کے لحاظ سے یہ کیسے ہے؟ قلت، کہتے ہیں میں نے کہا ہوا زبیر بن عدی عن ابراہیم، یعنی یہ سفیان عن ابی الزبیر غلط ہے، سفیان ابو زبیر سے روایت نہیں کرتے بلکہ سفیان زبیر سے روایت کرتے ہیں، تو سفیان عن زبیر عن ابراہیم، عن الزبیر عن ابراہیم۔ جب میں نے یہ بیان کیا فأخذ القلم منی وأحکم کتابہ، تو آپ نے مجھ سے قلم لیا، وأحکم کتابہ، اور
اپنے لکھے ہوئے کی غلطی صحیح کی، یعنی اصل میں بھی وہی لکھا ہوا تھا۔ تو امام بخاری کی یہ جلالت علم ہے کہ وہ عمر کہ جس میں آج ہمارے بچوں کو یسرنا القرآن جو قاعدہ ہے وہ بھی آنا مشکل ہے، تو امام بخاری اس وقت اسماء الرجال میں اتنی مہارت حاصل کر چکے تھے کہ کس محدث کے کون کون سے شاگرد ہیں، کون کون سے استاذ ہیں، زبیر کون ہیں اور زبیر کس کے شاگرد ہیں، اور زبیر کے شاگرد کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور ابو زبیر کون ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ نے جو بتایا تو امام داخلی جو ہیں انہوں نے اپنا صحیح کیا لکھا ہوا، اور ساتھ یہ فرمایا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا کہ میرے پڑھانے میں غلطی تھی اور درست وہ ہے جو کہ آپ نے بتایا ہے۔ فقیل للبخاری این ابن کم کنت حین رددت علیہ، ابن کم، اس وقت تم کتنے سال کے تھے کہ جب تم نے امام داخلی پر یہ رد کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابن 11 سنہ، کہ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں 16 سال کا ہوا تو میں نے ابن مبارک اور وقی کی جو کتابیں تھیں وہ زبانی یاد کیں۔ ثم خرجت مع امی و اخی احمد الی مکہ، تو پھر میں اپنی امی جان اور اپنے بھائی احمد، یعنی یہ محمد بن اسماعیل ہیں تو دوسرے احمد بن اسماعیل، تو احمد بن اسماعیل اور اپنی امی کے ہمراہ میں مکہ مکرمہ گیا حج کے لیے۔ فلما حججت راجع اخی بہا، تو جب میں نے حج کر لیا تو میرے بھائی احمد بن اسماعیل والدہ صاحبہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ وتخلفت فی طلب الحدیث، اور میں وہیں رہ گیا یعنی حدیث شریف پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح کر کے یعنی یہ چند واقعات ہیں جن کو امام ذہبی نے لکھا سند کے ساتھ، یعنی یہ دیگر عام ماخذ سے زیادہ اہم ہے کہ سند کے ساتھ امام ذہبی نے یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر 10ویں جلد میں یہ حالات کے اندر 778 صفحے پہ اور باقی صفحات پر اس کو لکھا۔ اس میں 277 صفحے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ذہبت عینا محمد ابن اسماعیل فی صغارہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بینائی چلی گئی آپ کے بچپن کے زمانہ میں، نابینا ہو گئے۔ فرأت والدتہ فی المنام ابراہیم الخلیل علیہ السلام، تو آپ کی والدہ محترمہ نے خواب کے اندر دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو۔ فقال لہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی والدہ صاحبہ سے کہا یا حاذہ قد رد اللہ علی ابنک بصرہ، کہ اے خاتون اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے، تیرا بیٹا جو ہے اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں۔ کس لیے؟ لکثرت بکائے کے اور کثرت دعائے کے، تمہارے اس غم میں زیادہ رونے کی وجہ سے بیٹا نابینا ہو گیا ہے، اس کثرت رونے کی وجہ سے یا کثرت دعائے کے، یہ تم نے زیادہ دعائیں کی ہیں، تو ان دعاؤں کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ فَأَصْبَحْنَا
وقد رد اللہ علیہ بصرہ، تو کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہوئی تو واقعی امام بخاری نابینا سے بینا ہو چکے تھے اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ درست ہو چکی تھیں۔ چلو آج یہاں تک یاد کرو اچھی طرح۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا